نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے والے کی ہر مشکل کو، پریشانی کو، تکلیف کو، مصیبت کو اپنی رحمت سے حل فرما دیں، سکون، راحت، عزت، عافیت والی زندگی عطا فرما دیں۔ ہماری زندگی کا سب سے بیسک مقصد وہ تو اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان گاہ میں بھیجا ہے اور ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آج ہمیں اس بات کا دھوکہ لگ گیا کہ اگر ہم دنیا میں فلاں کام کر لیں، فلاں ایسے کر لیں اور فلاں کوشش کر لیں تو ہمارا رزق بڑھ سکتا ہے اور ہم لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں۔ حالانکہ محنت کرنے سے رزق نہیں بڑھتا، اعمال کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، احادیث مبارکہ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ کوئی ایک دکان پر کام کرتا ہے، وہ 2 دکانیں کر لے تو پھر اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ اسی طرح کوئی فیکٹری چلا رہا ہے تو وہ 2 فیکٹریاں کر لے گا تو اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب ایک چیز طے ہو چکی ہے، ماں کے پیٹ میں تھے، مقدر بھی طے ہو گیا، رزق بھی طے ہو گیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آسان سی بات ہے، آپ کے مقدر میں اگر لکھا ہی یہ گیا ہے کہ اگر آپ یہ اعمال کریں گے تو آپ کا رزق بڑھا دیا جائے گا اور اگر یہ اعمال کریں گے تو آپ کا رزق گھٹا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، اور جو بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان اعمال کو اپنانا ہے جن اعمال کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنی زندگی میں کیا، اور ان اعمال کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ میں اپنی بات یہاں مختصراً صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ رب العزت نے یہ مقدر میں لکھ دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں 1 کروڑ روپیہ کمائیں گے، اب آپ چاہے ایک دکان پہ کام کریں یا 50 دکانوں پہ کام کریں، آپ کے مقدر میں 1 کروڑ ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اپنے رزق میں فراوانی چاہتے ہیں تو اس کے لیے راستہ وہ اعمال ہیں۔ ان اعمال میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ دینا، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا۔ یاد رکھیے، صدقہ دینے سے کبھی بھی مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا۔ اور سود لینے سے مال گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری نظر کہہ رہی ہے کہ صدقہ دیا ہے پیسے کم ہو گئے، اور سود لیا ہے تو پیسے زیادہ ہو گئے، لیکن یہ زیادہ نہیں ہوئے۔ ہم نے تو خبر پہ یقین کرنا ہے، نظر پہ ہم نے یقین نہیں کرنا۔ اب بات کرتے ہیں وظائف کی، مال و دولت کی فراوانی کے لیے، اور اس کے وظائف کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور صرف اس مقصد کے تحت کچھ اعمال کروائے جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ پابندی سے ان اعمال کو کرتا جائے گا تو ہر بندہ جو اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے وہ اس پریشانی سے نکل جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنی یقین کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارا یقین دنیا کے مال اور اسباب پر نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ہو کہ اللہ رب العزت میرا مسئلہ حل فرمائیں گے، اللہ رب العزت مجھے سکون دیں گے، اللہ رب العزت مجھے راحت دیں گے، اور اللہ رب العزت ہی مجھے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائیں گے۔ میں نے اس کے لیے کوئی حرام رستہ نہیں اپنانا، میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرنا۔
اس میں سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی کے بغیر رزق کا مسئلہ حل ہو جائے، حیالست و محالست و جنو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا بہترین راستہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال ہیں۔ ان اعمال میں سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے، اور دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، وہ جتنا چاہے وظائف کر لے، اس کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور میں ہمارے مسائل کی واحد وجہ وہ صرف ہمارے گناہ ہیں۔ شوہر بیوی میں ناراضگی ہے تو اس کی وجہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ یہ ایک مثلث ہے، اس مثلث کے دو کنارے تو میاں بیوی ہیں، اور تیسرا کنارہ اللہ رب العزت ہیں۔ یہ جب تیسرے کنارے کی طرف بڑھتے جائیں گے تو یہ قریب ہوتے جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت کے جتنا قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی میاں بیوی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آتی جائے گی، اور جتنا اللہ رب العزت سے دور ہوتے جائیں گے اتنی آپس میں نفرت۔ ہر معاملے میں یہی حالت ہے۔ اسی طرح اگر رزق کے مسئلوں کو حل کروانا ہے اور اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی 100% گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ وظائف کا مقصود بھی اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم 3 حدیث مبارکہ کے مطابق وظیفہ کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا۔ اب اس میں نبی علیہ السلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے اپنے مسئلے حل کرواتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب یہ بہترین راستہ ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد اب اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، ایک ذاتی نام ایک صفاتی نام، یا رزاق ذاتی نام صفاتی نام، اور یا اللہ صفاتی نام ہے۔ یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ۔ ان اسماء مبارکہ کا 11 دفعہ صرف ذکر کیجیے، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح درود پاک بھی کم از کم 70 ٹائمز ہے، لیکن زیادہ پڑھنا چاہیں تو کوئی حد نہیں، جتنا چاہے پڑھیے۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کیجیے، اور اس کے بعد درود پاک اور دعا کر لیجیے۔ دعا میں اللہ رب العزت کی جو نعمتیں، جو احسانات ہیں ان کا شکر ادا کیجیے۔ پھر دعا کیجیے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجیے، وہ بندہ مجھے مل جائے جس کی آپ کو ضرورت ہے، یا جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو مال و دولت کی فراوانی۔ یہ صرف ایک مسئلے کے لیے نہیں، ہر مسئلہ کے لیے کر سکتے ہیں آپ۔ محبت کے حوالے سے کسی نے وظیفہ پوچھا تھا، میں نے کہا عرض کر دوں، تو خیر آخر میں جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔